آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب نے خبر دی تھی کہ شاید کچھ وعدہ معاف گواہ ہوں گے، عائشہ بی بی صاحبہ کا بھی کہا گیا، باقی لوگوں کا بھی، تو کیا یہ سٹیج بھی آ سکتی ہے ان کے کیسز کے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا یہ میں فیکچولی کریکٹ کر دوں کہ حسن نواز پہ مقدمہ بنا تھا، نیب میں انکوائری کھلی تھی، 2 انکوائریاں تھیں، ایک یہ جو 190 ملین پاؤنڈ اور ایک حسن نواز پہ کہ وہ جو ون ہائیڈ پارک ہے. اچھا، وہ کہانی مجھے ساری پتہ ہے کہ کس طرح وہ بکوایا گیا، کون سا بزنس مین تھا شریف خاندان کا، اب مبینہ لگا لیتا ہوں کون سا وہ تھا جو، اور کس طرح کس نے کس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ کرائسس چین دی مدد کرو. 9 ارب 18 یعنی 9 ارب کی چیز 18 ارب میں بکی، تبھی تو نیشنل کرائم ایجنسی وہ جو تو وہ ایکٹیو ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی سارا ہوا. تو دونوں انکوائریاں کھلی تھیں، 190 ملین پاؤنڈ والی بند ہو گئی، وہ کھلی ہوئی تھی، وہ بند کر دی، یہ کھول لی دوبارہ، اور اس کے لیے امینڈمنٹ ہوئی نیب کی. لیکن برطانیہ تو کسی کے انفلوئنس میں نہیں ہے، اس کے لیے نیب اگر یہ وہاں پہ ہوئی ہے تو وہاں اب تک اس کیس میں ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ میرا سوال، کیونکہ ہم سب ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں. اس میں سمجھنے کی چیز ہے نا، اگر میرے پاس ایک چیز ہے اس کی قیمت 10 روپے اور آپ آ کے مجھے 100 روپیہ دے دیں تو برطانوی حکومت کو کیا؟ نہیں تو مسئلہ تو یہ ہے نا، قانون کیا کہہ رہا ہے، جہاں پہ خریدو انہوں نے پھر اس کو ریکور کیا، نکی باجی مطلب انہوں نے یہ پکڑ لیا وہ چھوڑ دیا، تو پھر باتیں کرنے سے تو نہیں ہوگا، برطانیہ میں ہی بنے گا نا. پھر ایشو یہ ہوا کہ وہ بند کر دیا، یہ کھول لیا، اور اس کے لیے نیب کے لیے خاص طور پر ایک امینڈمنٹ کی گئی. وہ صحیح آپ کی بات. اچھا، اب آ جائیں اس بات پہ، اس کے بعد آ جائیں نا، یہ یہاں تک کی کہانی تو آپ نے بالکل صحیح بتائی ہے. اس سے اگلی کہانی یہ ہے کہ کیبنٹ میں یہ معاملہ گیا اور بند لفافے کے اوپر منظوری لی گئی، اور کل خان صاحب نے یہ کہا. اچھا، مجھے ایک بات تو بتائیں، خان صاحب تو بتائیں پہلے، جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے ملک ریاض صاحب نے بتایا کہ یہ چوری اور منی لانڈرنگ کا پیسہ. مجھے ایک بات تو بتائیں کہ ایک تو آپ نے بنیاد غلط رکھی، حسن نواز بھی مجرم ہے اس میں، ٹھیک بات ہے، ہونا چاہیے اور یا ملزم ہے. دوسری آپ نے یہ رکھی کہ پیسے تو مل گئے واپس، القادر وہ کھڑی ہوئی ہے جا کے کس بنیاد پہ کیس چلائی جا رہے ہو؟ پیسے نہیں مل گئے. القادر کس بنیاد پہ ملا تھا 400 کنال؟ بھائی آپ کے پاس موجود ہے نا یونیورسٹی، اور ٹرسٹی بدلے حکومت لے. یونیورسٹی تو بہت ساری آسمان ٹائم ختم ہو جائے گا، میں ایک فکرہ بول دوں. اور دوسری ابھی خان صاحب نے تسلیم نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے، کل انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا نہیں، میں عمران خان صاحب کرتے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں اختیار کا غلط استعمال، کس بات پہ اختیار کا غلط استعمال، یہ کیس اختیارات کا یہ نہیں کیس یہ ہے کہ وہ رشوت تھی یا ڈونیشن تھی، یہ کیس چل رہا ہے. کیس اصل یہ تھا، چلے ڈونیشن جائز تھی، نہیں ڈونیشن نہیں تھی، یہ ڈونیشن نہیں تھی، کیپ ان مائنڈ یہ ڈونیشن نہیں تھی، ڈونیشن دوسری ہوتی ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو پیسے واپس مل گئے، یونیورسٹی موجود ہے، کس بات پہ پھلی جا رہے ہو؟ یہ کون تھا؟ یہ خاور مانی، ایک ویسے ایک میں سننا سے باجی بات دیکھیں نا، یہ خاور مانی کا کون تھا جس کی ہم قسمیں کھاتے تھے؟ اس کو یہ وہی خاور مانی کا ہے جس کے لیے عمران خان نادر چٹھا کی پروموشن روکتے ہیں. تو اب کیا ہوا؟ کیوں روکتے ہیں؟ دونوں جھوٹے ہیں، دھل گیا. خان صاحب اور مانی کا دونوں جھوٹے ہیں. میں پہلے دن سے اس بات پہ کر رہا ہوں کہ دونوں کے تعلقات تھے، بیسٹ تعلقات تھے، دونوں کا نیکسس تھا، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ وہ مدعی بن گیا کیس میں. اب لاسٹ یہ مجھے بتائیں کہ اب آگے ہونا کیا ہے، یہ بتا دیں. اچھا، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز ہے کہ دعا کرے، اللہ کرے کہ صحافی، ججز، جرنیل، سیاستدان، یہ جو نیکسس ہے یہ سارا سامنے آئے، دعا کریں. ورنہ تو ہمیں وہ بھی 2 صحافی نہیں آئے جو پیغام لے کے گئے تھے شہباز شریف کے پاس کہ آپ وزیر اعظم بن چکے ہیں اور آپ کے نام کابینہ. وہ 2 تھوبڑے آج تک میں ان کے 2 تھوبڑوں کی تلاش میں ہوں، وہ بھی پتہ نہیں آیا. ہمارے تھوبڑے پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں، وہ تو خیر. اچھا، ایشو یہ ہے کہ اس وقت فیض حمید صاحب تو ڈیپ ٹربل میں ہیں. ان کا تو ٹاپ سٹی کیس اور جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی اس میں وہ پھنس جاتے ہیں کہ وہ 5 سال ایک حساس عہدے پہ رہے اور اس سے انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتے تھے. اور پھر ہمارے دوست شہزاد اقبال نے ایک سٹوری، شہزاد اقبال سنجیدہ آدمی ہے، اس نے سٹوری شیئر کی تھی کہ جب کراچی کے 2 پاکستان تحریک انصاف کے 2 سیاستدانوں نے پارٹی چھوڑی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ انہوں نے ہمیں یہ بھی دکھایا تھا کہ فیض حمید 9 مئی میں ملوث ہے. تو اب یہ جو اگلا قصہ آتا ہے یہ ٹھیک ہے. اب پہلا مرحلہ تو ہے کہ ڈپٹی سپریڈنٹ صاحب اور فیض حمید، اور دوسرے مرحلے میں کہ عمران خان
اور پھر ثاقب نثار اور پھر یہ نیکسس، یہ اس میں کیا کچھ نکلتا ہے یہ ابھی یک طرفہ سٹوری یہ، اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو جو کہ آئین پاکستان گارنٹی کرتا ہے، اور اس مرتبہ ڈیول کا کوئی ایڈوکیٹ نہ بنے، میڈیا ٹرائل اور انور مجید کو دوبارہ نہ ملے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ میرے خیال ہے آئین پاکستان بہت واضح ہے، فیئر ٹرائل کا حق کے پاس ہے اور یہ ملنا چاہیے۔